ساری باتیں اس وقت بجٹ کے اوپر ہی پھنسی ہوئی ہیں. جو فگرز آ رہے ہیں فگرز تو بڑے ہی ڈپریشن والے ہیں. ٹیکس بالکل آپ سیریس شارٹ فال ہے. 900 ارب سے زیادہ ان کو صرف اس مہینے میں کلیکٹ کرنا ہوگا ایف پی آر کو, اگر انہوں نے اپنا دیا ہوا 7 کچھ ٹریلین کا بجٹ آئی ایم ایف سے اگریڈ اس کو میٹ کرنا ہے. ساری چیزیں اگر بالکل بہترین ہو جائیں, قرضے رول اوور ہو جائیں, فورن ایڈ آ جائے جو فرینڈلی ملکوں کی ہے, سب کچھ یعنی کہ اگر جنت والا سما بن جائے تو پھر بھی ہمیں اگلے سال کم از کم $16 بلین چاہیے. اگلے 4 سالوں میں ہمیں $75 بلین چاہیے اپنی پیمنٹس کے لیے. یہ تو ہے صورتحال. اب ان دا مین ٹائم جب گورنمنٹ نے فگرز آگے, ورلڈ بینک کہتا ہے 1 سے 2% نیگیٹو گروتھ ہوگی, باقی بھی سارے 2 سے 3, اور حکومت کہتی ہے 0.29% گروتھ ہوگی. کیسے ہوگی واللہ عالم, یہ حکومت کی باتیں ہیں. ہمیں 6 ماہ سے بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو رہی ہے. آج پھر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی اس ماہ رواں کے آخر تک آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی. شاید 9th ریویو ہو جائے, ایون دیٹ لکس اے بٹ ہائیلی امپرابیبل. دیکھتے ہیں اس پہ بات ہوتی کہ کیا ہوتی ہے. ایک نئی بحث چل پڑی ہے, وہ یہ کہ یار نئے پیسے تو آپ سے کمائے نہیں جانے, شاید وہی بچت ہے جو آپ بچا لیں. کیا آپ اپنے ایگزسٹنگ لاسز ان کو کم کر لیتے ہیں؟ ہم کچھ اگلے 3-4 دن ہم بجٹ کے ویریس حصوں پہ بات کریں گے. آج جس چیز پہ ہم پولیٹیکل بھی بات کریں گے ابھی ہم, لیکن جو مین بات کریں گے کہ ایک یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, خاص طور پہ کمرشل جو کارپوریشنز اور دوسرے ادارے ہیں, ان کا کیا ڈرامہ چل رہا ہے. آپ اسٹیل مل کا سنتے ہیں, آپ پی آئی اے کا سنتے ہیں. مثلا پی آئی اے کا صرف پچھلے سال 90 ارب کا لاس تھا. اس وقت تک جو پچھلے 8-9 سالوں کے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے, وہ تقریباً 2.25 کھرب پہ کھڑے ہوئے ہیں. 1.74 ٹریلین ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں. ہر سال منیمم 500 سے 600 ارب جو ہے ہر سال ہمیں ٹیکہ لگتا ہے. یعنی کہ کچھ ہزار ملازمین کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کا ٹیکہ لگتا ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جیسے ڈسکوز ہیں, یہ ساری بجلی کے جو ادارے ہیں, یہ تقریباً 30 سال سے پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہیں, لیکن کسی کی بھی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی. جو گورنمنٹ آتی ہے پہلے کہتے ہیں جی بالکل ہم سٹریم لائن کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور جب آتے ہیں, اور آپ نے ابھی اسد عمر صاحب کی بات سی, انہوں نے کہا اگر اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تو میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ان کے ملازمین کے ساتھ. کیا پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیا ہونا ہے, اس پہ ذرا ہم بات کریں گے کہ کیا یہ چیز ہم کسی بھی طرح اس عذاب سے جان چھڑا سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز اگر سال کا جو اب حفیظ پاشا صاحب کی لیٹسٹ اسسمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ اس سال شاید آپ کا 1000 ارب 1000 ارب سے زیادہ یہ ادارے پھر کھا جائیں گے. اور ورلڈ بینک کی آپ رپورٹ دیکھیں تو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جو پبلک ایکسپینڈیچر ریویو 2023 کا ہے. اس نے کہا ہے کہ جی یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں سب سے گھٹیا پرفارمنس پاکستان کے جو سے قومی آئی گئے ادارے ہیں یہ ان کی ہے. اور کم از کم یہ 458 بلین ہر سال کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ آج سے جب آپ فگرز دیکھتے ہیں کہ 2020 میں ان کے جو سے لاسز تھے یہ جی ڈی پی کا 3.1% بنتے تھے, آج یہ جی ڈی پی کا 9.7% بن چکے ہیں. یعنی کہ ہر سال بڑھ رہا ہے, اربوں پہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ایک ٹھوک دی ہے. سارے سوچ رہے تھے کہ چلیں پنجاب کا الیکشن ہوا نہیں ہوا, چلیں اب اکتوبر میں الیکشن ہوں گے تو آگے بات چلے گی. آج انہوں نے اس پہ بھی ایک نیا چھوڑ دیا, اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید اکتوبر کے الیکشنز اب واقعی جو خطرہ تھا کہ نہیں ہوں گے. تو کیا یہ آئی ایم ایف کے حلے کے اندر گورنمنٹ کو نہیں اس کو پرائرٹائز کر کے ایشو سامنے لے آنا چاہیے اور اس پہ سخت فیصلے کر لینے چاہیے؟ علی صاحب, بریک سے پہلے سلیحی صاحب نے فرمایا کہ موسٹ لائکلی لگ یہ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت آئے گی, کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ جس لیول پر ہوئی ہے وہ اور کسی چیز کے آپشن نہیں چھوڑی اس نے. میرے نزدیک اب ہمیں کم از کم اس پرابلم کو ایک سولوشن میں کنورٹ کرنا چاہیے کہ اب جو بجٹ آ رہا ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی این الیکشن ایئر بجٹ, وہ تھوڑا سا دلیری کے ساتھ تھوڑا ریفارم بجٹ ہونا چاہیے.
اور میرے نزدیک ایکچولی الیکشن ایئر بجٹ اور ریفارم بجٹ کی تو بعد میں بات آتی ہے. یہ ایک نیشنل کرائسس ہے. اس کے اندر جو سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو ان ریفارمز کی اونرشپ لینے کی ضرورت ہے. سو میں یہ چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر زبیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کریں کہ وی ہیو ٹو پرائیویٹائز پی آئی اے جس طرح آپ نے فرمایا یا اسٹیل ملز یا واٹ ایور. اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہتے ہیں, ابھی تک اس میں کوئی کلیئر میسج نہیں دیا کہ وہ چارٹر کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آ کے سب ان کی جو جماعتیں ہیں آلریڈی ملے گی ہیں وہ آ کے مل کے کھڑی ہوں اور کہیں کہ ہم یہ ریفارمز کریں گے. اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس وقتی طور پر کچھ فورن کرنسی آئے گی جس سے آپ کا ایک ٹیمپرری فکس ہوگا جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے. لیکن یہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی. اس سے ایک دوسرا اثر یہ آئے گا کہ آپ کے ملک میں پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی. آج صبح میں کراچی ایئرپورٹ پر کھڑا تھا, وہاں باتھ روم میں پانی ختم ہوا تھا, لوگ کمپلین کرتے ہوئے پھر رہے تھے. اس پرابلم کا ایک پرائیویٹ کمپنی کو کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی جو انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کریٹ کی. یہ پروڈکٹیوٹی کی حد تک تو امپروومنٹ آئے گی اور اس سے ایک فرق ڈیفینیٹلی پڑے گا. لیکن اس کا پازیٹیو بھی ہے. یہی کمپنیز ڈاکٹر سلیری جی آپ بات ختم کر لیں کوئکلی علی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا جو ایک اکنامک کرائسس ہے اس کا مین تھرسٹ اس وقت یہ صرف ہمیں ٹائم بائی کرے گا جب تک ہم اپنے ملک میں اینٹی ایکسپورٹ بائرس کو ریورس نہیں کریں گے اور اپنی جو ہم نے اسپیشل انٹرسٹ کو ایڈوانٹیجز دی ہیں ان کو ڈرا ڈاؤن کر کے ایک بہتر مینجمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے. خود زبیر بتا رہے ہیں کہ 5 سے 6 بلین ہمیں آ سکتے. یہ قومی اثاثے نہیں ہیں, یہ قومی لائبلٹیز ہیں اور ان کو اب یہ لفاظی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیشنز کو منافقت چھوڑنی ہوگی, ان کو کچھ سخت ڈیسیجنز لینے ہوں گے. اس وقت ایک فائدہ یہ ہے کہ سخت ترین میجرز آپ کو لینے ہیں. لوگوں میں اس کی پیشنس زیادہ ہے, ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. 12,000 امپلائیز کے لیے 90 بلین کا لاس نہیں لے سکتی پی آئی اے کا, برداشت نہیں کرنا. آپ نے اگر 3,000 امپلائیز ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہزاروں بلین کا لاس, پی ایس ایم کا لاجک نہیں بنتا. ڈسکوس 30 سال سے اس کے اوپر ہے, لیکن اگر آپ نے مالی اور یہ بھرتی کرنی ہے تو یہ پرائرٹی نہیں ہوگی. یہ کرنا چاہیے, سخت فیصلے لینے چاہیے. اور ایسے وقت اگر آپ کو یہ بھی امید ہے کہ الیکشن ٹوٹا پھوٹا بھی آپ کے حق میں ہوگا تو خدا کا واسطہ بڑے فیصلے لیں, سیاسی منافقت چھوڑیں اور یہ فیصلے لیں جو اسٹرکچرل پالیسی ڈیسیجنز ہیں. 5 روپے کا پیٹرول سستا, 8 روپے کی گیس مہنگی, یہ تماشے بہت ہو گئے اور یہ آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے. 20 سال سے اس کے اوپر ہیں, لیکن اگر آپ نے مالی اور یہ بھرتی کرنی ہے تو یہ پرائرٹی نہیں ہوگی. یہ کرنا چاہیے, سخت فیصلے لینے چاہیے. اور ایسے وقت اگر آپ کو یہ بھی امید ہے کہ الیکشن ٹوٹا پھوٹا بھی آپ کے حق میں ہوگا تو خدا کا واسطہ بڑے فیصلے لیں, سیاسی منافقت چھوڑیں اور یہ فیصلے لیں جو اسٹرکچرل پالیسی ڈیسیجنز ہیں. 5 روپے کا پیٹرول سستا, 8 روپے کی گیس مہنگی, یہ تماشے بہت ہو گئے اور یہ آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے.